السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے میں ایک ایسا سبق شیئر کرنے والا ہوں جو آپ تمام بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی مفید ہے، اور امید ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر دعا دیں گے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے اور میرے لیے، آپ سب کے لیے۔ سبق یہ ہے کہ اکثر ساتھی قرآن کریم پڑھتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہوئے ہیں اور جو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں یا کوئی طالب علم ہیں، ان کے لیے ایک ایسا سبق ہے، بالکل آسان طریقے سے میں سمجھانے والا ہوں۔ تو آپ نے توجہ کیجئے گا، قرآن کریم کے الف سے یا تک جو حروف تہجی ہیں یہ پورے قرآن میں آتے ہیں۔ اب الف سے یا تک کون کون سے حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور ان کا مخرج کیا ہے، اور کن حرفوں پر غنہ ہوتا ہے اور کن پر غنہ نہیں ہوتا، آج ایک ایسا سبق ہے جو حروف حلقی کون سے ہیں اور کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ان کو ادا کرتے ہوئے ان کا مخرج کیا ہے، اور یہ اگر قرآن کریم میں کسی جگہ پر آ جاتے ہیں تو آیا ہم نے گناہ کرنا ہے یا نہیں کرنا گناہ۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بتائیے گا، انشاءاللہ بچوں کو آپ قرآن پڑھائیں گے تو بالکل آسان ہوگا آپ کو پڑھنے اور سمجھنے میں۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ 6 کا تعلق حلق کے ساتھ ہے۔ اب حلق کے ساتھ جن کا تعلق ہے، 2 حرف ایسے ہیں جن کا حلق کے نچلے حصے سے یہاں سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا۔ اب 2 حرف ایسے ہیں جو حلق کے بیچ میں سے، سنٹر میں سے ادا ہوتے ہیں، عین، ہا۔ اور 2 حرف ایسے ہیں جو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور وہ خا، غین۔ یہ 6 حروف ہیں۔ اب قرآن کریم پڑھتے ہوئے یہ کہیں پر آ جاتے ہیں تو ان کو کس طرح ادا کرنا ہے، ان کا قاعدہ کیا ہے۔ یہ جب بھی آ جاتے ہیں، یہ اظہار کب ہوگا، اب میں لکھتا ہوں، آپ نے توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو پھر سمجھ آ گئی۔ تو دیکھتے ہیں، یہ قاعدہ ہے اظہار۔ اب اظہار کا قاعدہ کس طرح ہوگا، یہ پورا آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اظہار کا قاعدہ یہ ہے، یہاں حروف حلقی فٹ ہوتے ہیں۔ حروف حلقی قاعدہ اس طرح ہے، جب بھی یا تنوین نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہ حروف حلقی ہیں، آتے کہاں ہیں، نون ساکن، یہ یاد رکھیے گا، نون ساکن کے بعد آئیں گے یا تنوین کے بعد۔ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف اگر آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، اظہار حلقی ہوگا۔ اب یہ دیکھیے گا انشاءاللہ، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، اظہار حلقی ہوگا۔ اب یہ کس طرح، یہ دیکھیے، مثال میں لکھتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ من اجلن، یہ لفظ ہے من اجلن۔ اب نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی کا ہے، حمزہ حروف حلقی کا ہے۔ اب یہاں کیا ہوگا، یہاں پر
اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں کرنا ہم نے، کیونکہ آگے حمزہ حروف حلقی کا آ گیا ہے، تو اسی لیے یہاں غنہ نہیں ہوگا، اظہار حلقی ہوگا۔ دوسری مثال دیکھیے، من حکیم، حق تو یہ بنتا تھا من پہ غنہ ہو، لیکن کیوں نہیں غنہ ہو رہا؟ کیونکہ آگے ہا حروف حلقی کا آیا ہے۔ جب ہا حروف حلقی کا آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں ہم نے، جب ہا حروف حلقی کا آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو وہاں ہم نے غنہ نہیں کرنا، اظہار حلقی ہوگا۔ اب تنوین کی اس طرح مثال ہے، من غفور، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد غین حروف حلقی کا ہے۔ اب یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا، اظہار حلقی ہوگا، کیونکہ شرط یہ ہے قاعدے کی، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اب اسی طرح تنوین کی مثال دیکھیں، نوحن ہدینا، نوحن، یہ ہا حلق کے درمیان میں سے نکلتی ہے، اور یہ ہا دو آنکھوں والی یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتی ہے، آخر میں یہاں سے ادا ہوتی ہے، ہدینا۔ تو یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا، کیونکہ تنوین ہے، ہا دو زبر حن، تنوین کے بعد ہا حروف حلقی کا آیا تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، اظہار حلقی ہوگا۔ اسی طرح دوسری مثال سمجھے گا انشاءاللہ، پھر بھی مزید آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ قومن، میم دو زبر من، تنوین ہے، میم کے اوپر دو زبر ہے، اب آگے غین ہے، غین حروف حلقی کا ہے تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، یہاں بھی اظہار حلقی ہوگا، کیونکہ آگے غین حروف حلقی میں سے آ گیا۔ یہ کچھ چند مثالیں میں نے دی ہے، انشاءاللہ باقی کچھ تجوید کے قاعدے ہیں، جیسے ادغام ہے، اقلاب ہے، اخفاء ہے، اخفاء کے کتنے حروف ہیں، اقلاب کے کتنے حروف ہیں، اور ادغام کے کتنے حروف ہیں، انشاءاللہ یہ دوسری ویڈیو میں سبق نمبر 2 میں، سبق نمبر 2 میں انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے۔